طواف کے لغوی معنی گھومنا اور چکر لگانا کے ہیں۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے دوران کعبہ کے گرد جو 7 چکر لگاتے ہیں اس عمل کو طواف کہتے ہیں، جبکہ کعبہ کے گرد جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف پکارا جاتا ہے۔ طواف کے لیے بھی نماز ہی کی طرح بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ حج کیا کرتے تھے اور طواف کرتے تھے، مگر وہ اکثر برہنہ ہو کر طواف کرتے۔ فتح مکہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح طواف کرنے پر پابندی لگا دی۔ جس طرح باقی تمام اعمال و عبادات میں اسلام نیت یعنی دل میں ارادہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، ویسے ہی طواف میں بھی نیت طواف ضروری ہے۔ مگر اس وقت ہمارا موضوع محض طواف کی نیت یا دیگر اعمال نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ خانہ کعبہ کے دوران طواف میں 7 چکر ہی کیوں لگائے جاتے ہیں۔ وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل کی تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ دوستو، جو ہی کوئی مسلمان باب الفتح یا کسی اور دروازے سے گزر کر حرم کے اندر داخل ہوتا ہے، سامنے سے اندر نظر پڑتی ہے، جھروکوں سے اللہ کے گھر کا ہلکا سا دیدار ہوتا ہے، تو دل کی جو کیفیت بن جاتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے اور کفر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ہم خرامہ خرامہ ہجوم سے راستہ بناتے آگے پہنچتے ہیں تو سارے پردے ایک دم واہ ہو جاتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ بندہ نواز۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو آنکھیں ساکت ہو جاتی ہیں، بیت اللہ پر جم جاتی ہیں اور ادھر ادھر ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ زبان گنگ، عشق و مستی کے سفر کا یہ کلائمیکس ہوتا ہے۔ لاکھوں کا ہجوم حجر اسود کی طرف سے دیکھ کر سلام کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا نظر آتا ہے اور خانہ کعبہ کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، جسے طواف پکارا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ طواف میں 7 چکر ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں 7 کے ہندسے کو بڑی اہمیت سے نوازا ہے۔ 7 زمین اور 7 آسمان، ماں کے پیٹ سے زمین کے پیٹ میں آنے تک زندگی کی منزلیں 7 ہیں، تو قرآن کریم کی بھی منزلیں 7 ہی ہیں۔ بر اعظم 7 ہیں، ہفتے میں دن 7 ہیں، سعی کے چکر 7 ہیں، تو جمرات کو 7 کنکریاں 7 بار ماری جاتی ہیں۔ 7 کا ہندسہ متبرک بھی ہے، مقدس بھی ہے، مقام والا بھی ہے، شاید اسی لیے طواف کے چکر بھی 7 ہی رکھے گئے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض میں 7 مشکیزیں پانی سے غسل کروانے کے لیے فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صدقہ کے ثواب کو 7 بالیوں سے جو ایک دانے سے اگتی ہیں، جن میں 100 دانے ہوں، ان سے تشبیہ دی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری اور دوسری 7 سوکھی ہوئی اور بالکل خشک ہیں۔ اسلامی تعلیمات و روایات و عبادات میں بھی 7 کا ہندسہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصہ دار ہو سکتے ہیں، اسی طرح گائے کی قربانی میں بھی 7 حصہ دار ہی بنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر 7 نوکدار ستاروں کی شکل میں تھی۔ اس کے علاوہ 7 کے ہندسے میں حکمت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سوال یہ رہا کہ طواف کعبہ کے دوران 7 چکر ہی کیوں لگائے جاتے ہیں، تو علماء کی رائے میں یہ امور تعبدی ہیں، ان کا دار و مدار سما پر ہوگا۔ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سنا، ویسے ہی عمل کیا جائے گا۔ جیسے نمازوں کی رکعات ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں، اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ 2 کیوں ہیں 4 کیوں نہیں، تو یہ ایسے امور ہیں جن پر فقط عمل کیا جائے گا، جیسے حکم ملا کرے ویسا ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی طرح طواف کعبہ کے دوران 7 چکر لگانے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کی جاتی۔ باقی اس عمل کے پیچھے راز کیا ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ رہا اس سوال کا جواب جو بہت سے ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ ہم نے وائس ڈیلی کے توسط سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اس امید پر الوداع کہیں گے کہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔